یہ کسی بھائی نے پرچی بھیجی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا کہ عمار تجھے ایک فرقہ باغیہ قتل کرے گا، اور حضرت عمار کو قتل کرنے والے وہ حضرت امیر معاویہ اور ان کا لشکر ہیں۔ یہ ایک جو پرچی آئی ہے، سمجھ تو یہ ہے نا جی سوال کیا ہے اس کا، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس کا دو طرح سے جواب ہے۔ ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی صحابی پہ انگلی نہ اٹھے، تمام صحابہ ہی قابل احترام ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ جہاں تک تعلق ہے اس واقعے کا تو وضاحتی بیان سن لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں کے لشکروں میں ایک تیسرا فرقہ تھا جو باغی فرقہ تھا، اور وہ خوارج ہیں، اور وہ دونوں طرف تقسیم ہو چکے تھے۔ جب بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح صفائی ہونے لگی تو اس فرقہ باغیہ یعنی کہ خوارج نے جو حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے، حضرت علی کو برا کہتے تھے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو یہ دونوں پارٹیوں کو، دونوں جماعتوں کو دوبارہ لڑانے کے لیے تیاریاں کرتے تھے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی اور معاویہ کا لشکر رات کو سوتے ہیں صلح صفائی کر کے، راتوں رات یہ ایسی سازش کرتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے کہ دونوں فریق لڑائی کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک خوارج یہ تیسرا گروپ تھا جو کبھی بھی علی اور معاویہ کو ایک نہیں ہونے دیتا تھا۔ انہیں خبر تھی اس بات کی اگر یہ تمام ایک ہو جائیں پھر ہماری خیر نہیں۔ یہ تو بات ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل نہیں کیا۔ اگر ان کے لشکر سے تیر آتا ہے، وہ تیر چلانے والا وہ خوارج کا کوئی بندہ تھا، نعوذ باللہ کوئی صحابی نہیں تھا۔ اب آئیں دوسری بات، دوسرا جواب اس طرح ہے، اگر کسی کے لشکر سے ہو لینا یہ اس بات کی علامت ہو کہ وہ فرقہ باغیہ ہے یا وہ اس فرقے نے، اس جماعت نے قتل کیا ہے، تو میری پھر درخواست ہے کہ آپ اس کا کیا جواب عنایت فرمائیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد پیغمبر کے دوہرے داماد پیغمبر ہیں، یہ عثمان ذو النورین جنہیں کہا جاتا ہے، سخی عثمان، غنی عثمان جو ہیں، یہ حضرت عثمان ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن و حسین کا پہرا بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی یہ حضرات قتل ہو چکے ہیں، باغیوں نے قتل کیا ہے۔ مصلی رسول، محراب پیغمبر پہ قبضہ بھی ان لوگوں نے جما لیا تھا، منبر رسول پر بھی یہی باغی لوگ بیٹھنے لگ گئے، اور اب آپ دیکھیے کہ باغیوں کو حکم کیا ہے، واجب القتل ہیں۔ یہی باغی گروپ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، بتائیں کہ سب سے پہلے انہوں نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی؟ یہ سارے قاتلین عثمان حضرت علی المرتضیٰ کے لشکر میں شامل ہوئے، یہ شیعان علی میں شامل ہوئے ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ کیا حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں اگر حضرت علی کے لشکر میں آ جائیں تو کیا حضرت علی پہ کوئی انگلی اٹھا سکتے؟ نہیں، ہرگز نہیں اٹھنی چاہیے۔ قاتلین عثمان اپنی جگہ پہ گندے ہیں، حضرت علی کی عظمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی وہ اس کی وجہ سے ان پر تہمت لگتی ہے۔ کچھ اسی طرح سے دوسرا واقعہ بھی ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو، جس طرح حضرت عمار کے بارے میں فرمایا تھا۔ اب آپ بتائیے، جنگ جمل کے بعد حضرت زبیر شہید ہوتے ہیں تو اور وہ قتل کرنے والا ظاہر ہے کون ہوگا؟ شیعہ نے علی میں سے ہوگا نا، کیونکہ اس نے حضرت علی کو
خوش کرنے کے لیے کہ میں آپ کے قاتل، آپ کے جو دشمن ہیں، ان کا سر لے کر آ گیا ہوں، وہ حضرت زبیر کا سر لے کر آ گیا، تو حضرت علی کیا خوش ہوئے تھے اس بات سے؟ قتل کرنے والا شیعان علی میں سے ہے، لیکن حضرت علی اس واقعے سے خوش نہیں ہیں۔ تو اسی طرح اگرچہ حضرت عمار یاسر کا قاتل وہ شیعان امیر معاویہ میں سے ہوں، حضرت امیر معاویہ کی جماعت میں سے ہوں، لیکن امیر معاویہ اس واقعے سے قطعاً خوش نہیں ہوئے، اور تاریخی روایات بھی یہ بتلاتی ہیں۔ امیر معاویہ کی اس پہ رضامندی نہیں ہے کہ عمار یاسر قتل ہو جاتے یا ان کا وہ خود قتل کرتے اس بات۔ تو اگر یہی کہنا کہ کسی کے لشکر سے تیر کا آ جانا، اس کو الزام، اگر ان کے اوپر الزام آتا ہے تو معاف کیجیے، یہ الزام 2 دفعہ تو حضرت علی المرتضیٰ پہ بھی آتا ہے، اور خدا کی قسم ہمارے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بغض علی المرتضیٰ نہیں ہے، بلکہ کئی احد پہاڑ اکٹھے ہو جائیں اس سے بھی زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کی محبت دل میں رکھتے ہیں، الحمدللہ۔